بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، ایمان کا چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ اس سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں کے پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر۔ اب یہاں ایمان کا چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اب رسولوں کے پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں کے پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ان کی رسالت کی تصدیق کرنا۔ دوسرا یہ ہے ان کی نبوت کا اقرار کرنا۔ تصدیق اصل میں دل سے ہوتی ہے، یعنی دل سے اس بات کو ماننا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اقرار زبان سے ہوتا ہے، یعنی زبان سے باقاعدہ اس بات کا اظہار کرنا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ اور جو خبریں وہ اللہ کی جانب سے دے ان میں انہیں سچا ماننا۔ نبی کی کسی بھی ایک بات کو اگر ہم شک کے دائرے میں لاتے ہیں تو نبی کے پر ایمان کا مطلب ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ نبی کی ہر بات کو سچا ماننا۔ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے والا۔ اور نبا عربی زبان میں اس خبر کو کہتے ہیں جس کا تعلق سننے والے سنانے والے دونوں سے ہو۔ ہمارے ہاں بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق صرف سننے والے سے ہوتا ہے، یا جس کا تعلق صرف سنانے والے سے ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ میں نے تجارت کی، تجارت کرنے کے بعد مجھے اتنا فائدہ ہوا یا اتنا نقصان ہوا۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ صرف میری ذات سے۔ سننے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ صرف سن رہا ہے، یا کبھی صرف سننے والے سے ہوتا ہے۔ سننے والے سے کیسے؟ ہم کسی کو جا کر اطلاع دے کہ تمہارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا تمہارا بچہ ایگزام کے اندر فیل ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، اس میں سنانے والے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سننے والے کا تعلق ہے، اسی کے لیے خبر سنائی جا رہی ہے۔ لیکن عربی زبان میں نبا ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کا تعلق سننے والے سنانے والے دونوں سے ہو۔ اب نبی جو خبر سنا رہا ہے، اللہ کے احکامات بیان کرتا ہے، یا غیب کی خبریں بیان کرتا ہے، جنت و جہنم کے بارے میں بیان کرتا ہے، تجارت کے احکام و مسائل بیان کرتا ہے، عائلی زندگی کے مسائل بیان کرتا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ سننے والے سنانے والے دونوں سے ہے۔ اس کے پر سب سے پہلے نبی عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد امت کو دعوت دیتا ہے کہ اس کے پر عمل کریں۔ یہ ہے نبی۔ تو جو خبریں وہ اللہ کی جانب سے دے ان میں انہیں سچا ماننا، اور انہوں نے جو پیغام پہنچا دیے اور جو لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے نہ سمجھ سکے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا۔ یہ نبی کے پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے، یعنی دل سے اس کی رسالت کو تسلیم کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، جو خبریں بیان کرے اس کے پر ایمان لانا، اسے سچا ماننا۔ رسولوں کے پر ایمان کے دلائل۔ کیا دلیل ہے کہ رسولوں کے پر ایمان رکھنا چاہیے؟ قرآن مجید میں جا بجا دلائل بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اللہ کا فرمان ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیکی کیا ہے۔ نیکی یہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، آخرت کے دن کے پر، فرشتوں کے پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ اللہ پر، آخرت کے دن کے پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہاں نبیوں کے پر ایمان رکھنے کو قرآن مجید نے نیکی کہا ہے۔
تو یہ رسولوں کے پر ایمان کی اہم دلیل ہے۔ آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہر کوئی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، ہم کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کے پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اب آگے ایک اور آیت صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بیان کی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ جو لوگ اللہ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، ویقولون، یہ تفریق کیسے کرتے ہیں؟ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس طرح وہ ایک درمیانی راستہ ایمان اور کفروں کے بیچ میں ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ سب پکے کافر ہیں۔ اب یہاں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نازل کردہ کتاب میں قرآن مجید کے اندر جو باتیں بیان کی اس کو مانا جائے، اور نبی قرآن کے علاوہ جو باتیں بیان کرتا ہے دین اور شریعت کے نام کے پر اس کو نہ مانا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں منکرین حدیث یہ کام کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار اور قرآن مجید کے پر ایمان، حالانکہ قرآن خود اس بات کا حکم دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو بھی تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس بات سے منع کرے رک جاؤ۔ قرآن تو صاف کہہ رہا ہے رسول جو بھی دیں، چاہے قرآن کے نام کے پر یا تو پھر حدیث کے نام کے پر، قرآن کتنے واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ میرا رسول اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو ایک وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اتاری جاتی ہے، نازل کی جاتی ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، اسی بنیاد کے پر تو قرآن میں جا بجا حکم دیا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ دو ٹوک انداز میں ہے، تو صاف انداز میں قرآن مجید نے کہہ دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے، چاہے قرآن کے نام کے پر یا تو پھر احادیث کے نام پر، ہر چیز کو تسلیم کیا جائے گا، اس کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں تو اصل میں یہ پکے کافر ہیں۔ تو یہ رسولوں کے پر ایمان کے دلائل تھے۔ آگے رسولوں کے پر ایمان سے متعلق چند اہم باتیں بیان کی گئی ہیں کہ رسول کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انوکھی مخلوق ہے یا تو وہ نوری مخلوق ہے جیسا کہ لوگوں کے درمیان باور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول بھی دراصل تمام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے، البتہ اللہ نے انہیں یہ اعزاز، یہ امتیاز عطا کیا کہ انہیں رسول بنایا، مقام رسالت کے پر فائز کیا، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ نے ارشاد فرمایا آخر آیت قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دو میں تمہاری ہی طرح ایک رسول ہوں، یوحیٰ اِلَیَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ اب یہاں قرآن نے صاف کہا بشریت میں یعنی انسان ہونے میں رسول عام انسانوں کی طرح ہے، البتہ امتیاز یہ عطا کیا گئے عام انسانوں کے مقابلے میں آپ کو وحی دی جاتی ہے، یعنی اللہ کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے۔ یہ عام انسانوں سے آپ کو علیحدہ اور جدا کرنے والی بات ہے، مقام رسالت اور آپ کے سر کے پر تاج نبوت کا رکھنا۔ اب رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں جو بھی چیزیں عنایت کی،
یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کو جسمانی طور کے پر کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر انسان کو یہ ساری چیزیں نہ ملے تو مر جائے گا۔ حالانکہ ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے ایک رسول کا ہونا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی تمام باتوں کو ان لوگوں تک پہنچانے کا، اس کے احکامات کو پہنچانے کا۔ اب یہ چیزیں جو شریعت ہم کو رسولوں کے واسطے سے عطا کی جاتی ہے، یہ شریعت کی تفاصیل، ان ساری چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو اللہ اور لوگوں کے درمیان نفع و نقصان کو پہچاننے کا واسطہ بنایا۔ رسولوں کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے نفع والی ہے اور کون سی چیز نقصان والی ہے، یہ رسولوں کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح شریعت کی تفاصیل و بیان کرتے ہیں، جو قرآن کے اندر اللہ نازل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، صرف قرآن نازل ہوتا، تو قرآن کی بہت ساری تفاصیل کا ہمیں علم نہیں ہو پاتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہم نماز کیسے قائم کریں گے؟ نماز کتنے وقت قائم کی جائے گی؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو یہ بتائیے کہ ہم کیسے رکوع کریں گے؟ عربی زبان کے اندر رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، تو کتنا جھکیں گے؟ آگے جھکیں گے، پیچھے جھکیں گے، دائیں بائیں، کہاں جھکیں گے؟ تو رسول ہمیں ان تمام چیزوں کی تفاصیل بیان کرتا ہے۔ تو رسول کے ذریعے ہمیں شریعت کی تفصیل کا علم ہوتا ہے۔ امر و نہی، یعنی کس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، کس بات سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ رسول کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اور اللہ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کا بھی علم ہوتا ہے، اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں بغیر رسول کے واسطے کے اور رسول کے ذریعے کے ہمیں نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ رسول ہمارے درمیان آئے، اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ نے اس بات کو بطور احسان جتلایا بھی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ اللہ کا بندوں کے پر بڑا احسان ہے کہ ان لوگوں کے درمیان انہی کی جنس سے، یعنی انسان اور قریش برادری میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسولوں کی ضرورت کیوں ہے؟ اس ضرورت کو یہاں بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، تو پھر رسولوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہی چیز ہے جو یہاں پر قرآن بیان کر رہا ہے کہ بیچ کے ایک عظیم معاملے کو، ایک بڑے اور اہم مدعے کو قرآن مجید نے نہیں بیان کیا، اور وہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے رسولوں کی بعثت سے۔ یعنی لوگوں کے درمیان ایک امت ہونے کے باوجود اختلافات ہوئے، شرک و بدعات اور خرافات کے نام کے پر لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہوئے۔ اور آج آپ خود دیکھیے، دین کے نام کے پر دنیا میں نہ جانے کتنے مذاہب ہیں، اس کا ہمیں بھی علم نہیں۔ اس کے علاوہ اسلام، یعنی اسلام جو کتاب و سنت کا نام ہے، اس کے ماننے والوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق، پیشن گوئی کے مطابق 73 فرقے ہو چکے ہیں، یعنی ایک ہی مذہب کے ماننے والے 73 فرقوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں کے درمیان رسول کے طریقے کو جو پکڑے گا وہ دراصل نبی کی بشارت حاصل کرنے والا ہے، اور جو اس کا ان سے انحراف کرے گا وہ دراصل انہی لوگوں کو نبی ڈرانے کے واسطے آئے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں سے انحراف کرنے سے بچو۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کی، کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہو رہا ہے اسے وہ ختم کر سکیں۔ اب یہاں قرآن نے صاف کہا، اللہ جو کتاب، جو شریعت نازل کرتا ہے وہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین کا نام لینے کے بعد اختلاف پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو، دین کو صحیح طور پر نہیں مان رہا ہے۔
دین اختلافات کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے، اختلافات کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد بھی اختلاف کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ قرآن و حدیث سے اختلاف کر رہا ہے، مسلمانوں سے نہیں، بلکہ اصل میں کتاب و سنت سے اس کا اختلاف ہے۔ یہاں آگے صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ایک بہت پیاری مثال دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح لوگوں کو طبیب کی یعنی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، مریض کو کس کی ضرورت پیش آتی ہے؟ ڈاکٹر کی، اس لیے کہ اگر ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا، دوا نہیں دے گا تو اسے شفا نہیں ملے گی اللہ کی اجازت سے۔ تو طبیب کا ہونا مریضوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو پھر بندے مر جائیں گے، یعنی ان کا جسم مردہ ہو جائے گا۔ تو طبیب کی عدم دستیابی سے یعنی ڈاکٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے بدن کو نقصان پہنچے گا، لیکن رسالت کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو نقصان پہنچے گا، ان کے اخلاق و کردار، ان کے ایمان، ان کے معاملات، ہر چیز کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ اہل زمین کی بقا اسی وقت تک ہے جب تک کہ ان کے درمیان رسالت کے آثار باقی ہیں، اور جب رسالت کے آثار اٹھ جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ زمین کے پر سے انسان ختم ہو جائیں گے، انسانیت ختم ہو جائے گی اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ اب آگے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ جن رسولوں کا اللہ نے نام لیا ہے ان کا نام لے کر ان پر ایمان رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں 25 رسولوں کا نام لیا گیا ہے اور ان کے پر بعینی ہی ایمان لانا واجب ہے۔ بعینی کا مطلب ان کے ناموں کے ساتھ، کہ ہاں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے نام کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت نوح ہے، حضرت لوط ہے، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام، جتنے انبیاء ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن مجید کے اندر لیا ہے، ناموں کے ساتھ ان کے پر ایمان رکھنا ہوگا۔ سورہ انعام کی ایک آیت میں، سورہ انعام کے اندر اللہ نے یکے بعد دیگرے یہاں 4 آیتوں کے اندر 83 سے لے کر 86 تک 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے ڈیبیٹس کی، مباحثہ کیا اور قوم ہار گئی۔ جو کہتی تھی کہ ستارے ہمارے رب ہیں، سورج ہمارا رب ہے، چاند ہمارا رب ہے، سارے ہار گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ یہ دلائل تھے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے خلاف عطا کیے تھے۔ نرفع درجات من نشاء، جس کے درجات کو ہم چاہے بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب بڑا حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ یہاں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا۔ اس کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام عنایت فرمائے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق تھے اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہے جن کا نام اسرائیل بھی ہے، اور اسی کے پر ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل بنی ہے۔ اب یہاں 2 اور رسولوں کا نام لیا گیا، اسحاق اور یعقوب کا، یہ 3 نام ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید بیان کرتا ہے کُلًّا ہدینا ونوحًا ہدینا، ہم نے تمام لوگوں کو ہدایت دی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی 4تھے نمبر کے پر حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ داؤد وسلیمان، حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے کون ہے؟ حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام، یہ 6 انبیاء کرام ہو گئے۔ اس کے بعد ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ 4 نبیوں کا نام ہے۔ 16 انبیاء کرام کا یہاں پر تذکرہ ہو گیا۔ اس کے بعد 2 اور ناموں کا تذکرہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ 6 اور 4 ملا کر 10 نبیوں کا نام ہوا۔ اس کے بعد ہے وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، 4 ناموں کا یہاں تذکرہ ہوا، 14 انبیاء کرام ہو گئے۔ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، یہ 4 انبیاء کرام، کل 18 انبیاء کرام کا تذکرہ یہاں ہے۔ اللہ نے ان تمام لوگوں کے بارے میں کہا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان تمام نبیوں، تمام رسولوں کو تمام جہانوں کے پر فضیلت عنایت کی ہے۔ تو یہ 18 انبیاء کرام کا نام، تو یہ سارے کے سارے نبیوں کو نام کے ساتھ ایمان لائیں گے، اس کے پر یقین رکھیں گے اور ان کی رسالت کو ہم تسلیم کریں گے۔ ہاں، جن نبیوں کے بارے میں تذکرہ نہیں، نام نہیں لیا گیا ہے،
تو اس کے بارے میں اجمالی طور پر ہاں جتنے بھی انبیاء اللہ نے ان کے علاوہ بھیجے سب کے پر ہمارا ایمان ہے، جیسا کہ سورہ مومن آیت نمبر 78 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آج سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ رسولوں کا تذکرہ قصہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سارے نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دوسری جگہ سورہ نساء آیت نمبر 164 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے رسولوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی گئی، کچھ کے بارے میں دی گئی ہے، بقیہ کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی گئی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ نبی اور رسول کے درمیان فرق۔ قرآن نے دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا، نبی کا بھی تذکرہ کیا، رسولوں کا بھی تذکرہ کیا۔ تو یہاں نبی اور رسول کے درمیان فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول انسانوں میں سے مرد ہوتا ہے، یعنی رسول یا نبی کوئی عورت نہیں ہوتی، اس کی طرف شریعت کی وحی کی جاتی ہے اور تبلیغ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ایک رسول کی تعریف ہے جو بیان کی جا رہی ہے، یعنی انسانوں میں سے مرد ہوتا ہے، اس کی طرف شریعت کی وحی کی جاتی ہے اور تبلیغ کا لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جبکہ نبی انسانوں میں سے مرد ہوتا ہے، اس کی طرف شریعت کی وحی کی جاتی ہے لیکن اسے تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا، تبلیغ کا حکم نبی کو نہیں ہوتا جبکہ رسول کو ہوتا ہے۔ یہ نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے۔ ایک اور فرق بھی ہے نبی اور رسول کے درمیان جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا۔ قرآن نے نبیوں کے تعلق سے کہا کہ بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ انہوں نے انبیاء کا ناحق قتل کیا۔ لیکن قرآن نے کہیں رسول کے تعلق سے یہ بیان نہیں کیا کہ رسولوں کا بھی انہوں نے قتل کیا، صرف نبیوں کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، لیکن رسولوں کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ یعنی رسول کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے، جبکہ نبی ناحق قتل کیے گئے۔ آگے کچھ اور فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جتنے رسول ہیں وہ نبی ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہاں ایک فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف سابقہ شریعت، یعنی اس کے پہلے کے رسول کی جو شریعت ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء جن کے پاس تورات تھی، تورات کی شریعت تھی اور وہ اسی کی تابع داری کیا کرتے تھے، اور ان میں سے کسی کے پاس کسی خاص مسئلے کے تعلق سے وحی نازل ہوتی تھی، یعنی بنیادی طور کے پر تورات ہی تھی اور اسی کے احکامات، اسی کی شریعت کو فالو کرنا تھا۔ جبکہ رسول کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی نئی شریعت لے کر آتا ہے، اس کے پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہوتی ہے اور اسے جو شریعت دی جاتی ہے وہ اس کے پر عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ واضح دلیل بھی ہے سنن دارمی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر آئے، اس کو پڑھنے لگے تو آپ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ زندہ ہو کر آ جائیں اور اس کے بعد یہ تم ان کی پیروی کرنے لگو، مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَتْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر وہ بالفرض زندہ ہوتے اور میری نبوت کے زمانے کو پا لیتے تو میری ہی پیروی کرتے۔ کتنا واضح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی زندہ نہیں ہے، وہ زندگی جو دنیاوی زندگی ہوتی ہے وہ انبیاء کے پاس وفات کے بعد نہیں ہوتی۔ اب یہاں زبردستی انبیاء کے تعلق سے خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے پر ایک لمحے کے لیے موت آئی اور اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا، اس کے بعد آپ کو موت نہیں ہے بلکہ آپ زندہ ہے۔ بلکہ نبیوں کے تعلق سے کہتے ہیں
کہ ان کی جو برزخی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی سے زیادہ پاورفل اور طاقتور ہے؟ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انبیاء کو برزخی زندگی ہے لیکن وہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے، ہم اسے دنیاوی زندگی کے پر کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے صاف کہا اگر موسیٰ زندہ ہوتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ زندہ نہیں ہے، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہوتے اور میری نبوت کے زمانے کو پاتے تو میری اتباع کرتے۔ تو نبی اور رسول کے درمیان یہ فرق ہے، رسول کے آنے کے بعد پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، اب وہ نئی شریعت لوگوں کے سامنے لا کر پیش کرتا ہے۔ رسول نبی سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب رسول کا مقام بلند ہے تو فضیلت بھی زیادہ ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ رسولوں کو بھی ایک دوسرے کے پر فضیلت حاصل ہے، رسولوں کو تمام نبیوں کے پر فضیلت ہے، یہ بات ہے۔ اب رسولوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے پر فضیلت ہے، جیسا کہ قرآن خود بیان کرتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقام اور مرتبے عطا کیے۔ اب یہاں نبیوں کے درمیان تمام رسولوں کو نبیوں کے پر فضیلت، اب رسولوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت دی گئی ہے۔ کیسے؟ ان تمام رسولوں میں 5 رسولوں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اور یہ تمام نبیوں اور تمام رسولوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں تمام لوگوں پر، جیسا کہ ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا، تم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے بھی، سب سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ یہاں صاف طور پر کہا گیا کہ یہ 5 رسول جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، یہ تمام رسولوں کے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اب ان 5 میں 2 رسولوں کو فضیلت حاصل ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اب ان دونوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، یعنی سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب یہاں ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں، جبکہ قرآن نے صاف کہا کہ رسولوں کو آپس میں ایک دوسرے کے پر فضیلت دی گئی، اور یہ بات بھی طے ہے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت نہ دو؟ وہاں فضیلت نہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے مقام کو کم کرنے کے لیے، یعنی آپ کو اصل میں بڑھاوا دینے نہیں بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کے مقام کو گھٹانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، اور بعد میں کیا ہوا؟ مچھلی نے ان کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ سے توبہ استغفار کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کو نجات دی۔ تو وہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے مقام کو نیچا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ایک عالم کے سامنے کسی دوسرے عالم کا مقام اور مرتبہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے اس کے علم کی برتری، تاکہ اس کو چھوٹا کیا جائے۔ یہ ہمارے یہاں بڑا گھٹیا پن ہے۔ جب رسولوں کے درمیان یہ چیز نہیں ہے تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ علماء کے درمیان بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے مقام کو گھٹانے کے لیے کسی دوسرے کی فضیلت بیان کی جائے یا اس کے علم کی برتری کو بیان کیا جائے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر کوئی عالم پسند ہے، اس کی تقریر پسند ہے، آپ اس سے تقریر سنیے، استفادہ کیجئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور عالم کی بے عزتی یا اس کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرو، نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور ہمارے یہاں یہ کام لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ قابل لحاظ ہے، اس کے بارے میں توجہ دینا چاہیے۔ اب یہاں نبوت کے تعلق سے ایک اور اہم چیز،
نبوت اور رسالت یہ خاص طور کے پر سلیکٹیڈ ہوتی ہے، اللہ اس کا سلیکشن کرتا ہے، اس کے بارے میں کسی کی رائے مشورے یا کسی کا زہد و تقوی پارسائی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ اس بات کا سلیکشن کرتا ہے کس کو نبی بنانا ہے، اور اس بارے میں اگر کوئی شخص محنت کرے اور کوشش کرے میں خوب عبادت کروں، خوب ریاضت کروں، اس کی بنیاد کے پر اللہ مجھ کو نبی بنا دے گا، نبی کیا اس کو صحابی بھی نہیں بنائے گا۔ تو نبوت اور رسالت یہ کسبی یعنی محنت کر کے حاصل کرنے والا مقام نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے عنایت کیا جاتا ہے، یہ سلیکٹیڈ ہوتا ہے، الیکٹیڈ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے انتخاب نہیں ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں سورہ حج آیت نمبر 75 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ یعنی فرشتوں میں سے پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی کس فرشتے کو انسانوں تک پیغام پہنچانا ہے اور کس انسان کو، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتا ہے۔ اب یہاں کچھ فلاسفہ نے کہا کہ نبوت محنت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے، اور ان کا گمان یہ ہے کہ جو اپنے ظاہر و باطن پر تہذیب و ریاضت کے ساتھ توجہ دینے کی پابندی کرے تو اس کے باطن کا آئینہ چمکدار ہوگا اور اس کی عقل کی بصیرت کے دروازے کھلیں گے، اسے وہ کچھ حاصل ہوگا جو کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ اور یہاں فلاسفہ 3 خصائص کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کے لیے قوت علمیہ کا ہونا، یعنی علم کا وافر مقدار کے اندر ہونا، وہ اس طرح کے قوت کے راستے بغیر سیکھے اسے علم حاصل ہو جائے، یعنی بغیر کسی معلم کے وہ تمام چیزیں اس کے پاس آ جائے جو علم کے نام کے پر ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت سوچنے کی قوت، وہ اس طرح کے اپنے نفس کے خیال میں نورانی شکلیں لے آئے جو اسے مخاطب کریں اور وہ ان کے خطاب کو سنیں، یعنی جس کو کشف کہا جاتا ہے۔ جیتے تھی جاگتے جی اپنے ذہن و دماغ میں تصورات کے اندر کسی تخلیق کو یا کسی نورانی شکل کو لائے، اس سے باتیں کرے اور اس سے ہم کلام ہو۔ یہ دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت کیا ہے؟ لوگوں پر تاثیر کی قوت، اثر انداز ہونا، اپنا اثر چھوڑنا۔ یہ وہی چیز ہے جسے فلاسفہ مادی عالم میں تصرف سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ بندوں کے پر اتنا اثر رکھے کہ جو کام کہے فوراً کرنے کے لیے تیار، جس سے منع کرے فوراً رک جائے۔ تو یہ 3 چیزیں بیان کی گئی، یعنی قوت علمیہ کا ہونا، سوچنے کی قوت کا ہونا، لوگوں کے پر تاثیری قوت رکھنا کہ لوگ اس کی بات فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں خصوصیات محنت کے بل بوتے پر حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس جگہ رسالت ہونی چاہیے، کسے رسول بنانا چاہیے۔ اور اس سے پہلے سورہ حج کی آیت بھی گزری اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے منتخب کرتا ہے کہ کون پیغام رساں ہوگا، پیغام کو پہنچانے والے ہوگا۔ تو یہ رسولوں کے پر ایمان کے متعلق چند اہم باتیں تھیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یعنی رسولوں کے پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے دل سے ان کی رسالت کو ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور جتنی باتیں انہوں نے قرآن و حدیث کی شکلوں میں کہی ہیں ان تمام چیزوں کو ماننا، اس میں کسی بھی قسم کا شک اور شبہ نہیں کرنا۔ اگر شک اور شبہ ہے تو ایمان بالرسول کے پر ہمارا عقیدہ نہیں رہے گا۔ یہ ایمان کا چوتھا رکن تھا، اور اس ضمن میں کافی اہم باتیں اور بھی ہیں جو آگے نبوت کے دلائل کے موضوع کے تحت آنے والی ہے، یعنی نبی ہے تو نبی کی دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے کہ نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ نبیوں کو دلائل دیتا ہے، معجزات دیتا ہے، جس کی بنیاد کے پر آسانی سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس ضمن کی تفصیل طلب بحثیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسولوں کے پر جیسا ایمان کا تقاضا ہے ویسا ایمان و یقین ہمیں ان کے پر رکھنے، دل سے تصدیق کرنے، زبان سے اقرار کرنے اور ان کی تمام باتوں کو ماننے اور سمجھنے
بغیر کسی شبہ کے اس کے پر یقین کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق ہماری زندگی کے عمل کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔